تمہارے پاس جو کاروبار ہے، جو ملازمت ہے، جو روپیہ ہے، جو عطا ہے، وہ سب کچھ خدا مصطفیٰ کو دیتا ہے. یہ مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے ہم کو لٹا رہے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. اب ذرا آپ اور ایک بات دیکھیں تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی بڑی آسانی کے ساتھ. میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں، کس کی؟ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے رب نے مجھ کو عطا فرما دی ہے. میرے رب نے مجھ کو کس کی؟ زمین کے، ذرا بولے ہوئے، زمین کے خزانوں کی چابیاں. میں ذرا آپ سے پوچھتا ہوں زمین کا خزانہ کیا ہے؟ اور حضور کیا کریں؟ بمفاتیح الارض، زمین کی چابیاں. جو زمین کے اندر خزانے ہیں اس کی چابیاں میرے رب نے مجھ کو دی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تو اب ذرا سوچئے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ زمین کا خزانہ کیا ہے؟ تو اب آپ بول اٹھیں گے، یہ چاول زمین میں سے نکلتا ہے تو یہ زمین کا خزانہ ہے، یہ گنا زمین سے اگتا ہے تو یہ زمین کا خزانہ ہے، پانی زمین سے نکلتا ہے تو زمین کا خزانہ ہے، آئل زمین سے نکلتا ہے تو زمین کا خزانہ ہے، پیٹرول زمین سے نکلتا ہے تو زمین کا خزانہ ہے، سونا زمین سے نکلتا ہے تو زمین کا خزانہ ہے، جھاڑ پیڑ زمین سے نکلتے ہیں، یہ زمین کا خزانہ ہے. جتنے پھل ہے سب زمین کا خزانہ، جتنا اناج ہے سب زمین کا خزانہ، جتنا زیور ہے سب زمین کا خزانہ، یہ جتنی بلڈنگیں بنی ہے سب زمین کا خزانہ ہے. اس میں مٹی لگی نہ لگی؟ لوہا لگانے لگا، پانی لگانے لگا. یہ لوہا کہاں سے نکلا؟ آسمان سے آیا نہیں، یہ زمین سے نکلا. یہ مٹی زمین سے نکلی، یہ پانی زمین سے نکلا. ارے یہ پوری دنیا بنی ہے، یہ زمین کے خزانوں سے بنی ہے. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، آتیتو، میرے رب نے میرے ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہے. تو پتا کیا چلا؟ ارے جو تمہارے پاس گھر ہے، اناج ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، پیسہ ہے، پیٹرول ہے، آئل ہے، یہ سارا کا سارا مصطفیٰ کا لٹایا ہوا ہی تو ہے. میرے پیارے بھائیوں، قربان جاؤ میرے نبی کے. سارا کا سارا خزانہ زمین کے اندر ہے. اور یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور حضور یہ نہیں کہہ رہے مفتاح الارض، زمین کی کنجی نہیں کہے حضور، بمفاتیح الارض، زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں، ایک دو نہیں، کنجیاں میرے پاس ہے. بندے تجھے اناج چاہیے میرے در پہ آ جا، میں دینے کے لیے تیار ہوں. اس کی چابی میرے پاس رکھی ہوئی ہے. تجھے مال چاہیے میرے پاس آ، میں دوں گا. اس کی چابی میرے پاس رکھی ہے. تیرے کھیت میں، تیری زمین پر کھیتی باڑی چاہیے میرے پاس آ، اس کی چابی میرے پاس ہے. میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. تجھے اولاد چاہیے میرے پاس آ، میں دینے کے لیے تیار ہوں. تجھے مال چاہیے میرے پاس آ، میں دینے کے تیار ہوں. کیونکہ میرے رب نے وہ چابی میرے پاس رکھی ہے. تجھے جو لینا ہو دیتا تو خدا ہی ہے، مگر صدقہ مصطفیٰ کا مل رہا ہے. ذریعہ مصطفیٰ کو بنایا گیا، وسیلہ مصطفیٰ کو بنایا گیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. اجی جب رسول اللہ قید نہیں لگا رہے، میں یہ دیتا ہوں وہ دیتا ہوں، تو ہم کیوں قید لگائیں؟ جو قید لگایا وہ گڑے میں گیا نہیں. آپ کو کیا ہونا با میرے کو بولو، میں دینے تیار ہوں. آپ دیکھ کے وہ ارے مول صاحب کیا دے سکتے؟ تو آپ سوچے ہوں گے کہ استطاعت کے مطابق
اجی اللہ نے جنہیں دونوں جہاں کا پوری عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا ہو وہ کیا نہیں دے سکتے ہیں؟ اجی ان کی حکومت یہاں بھی ہے، ان کی حکومت یہاں کا بھی لینا ہو تو ان سے لے لو، وہاں کی لینا ہو تو بھی ان سے لے لو، وہاں کی جنت میں جگہ چاہے تو بھی مصطفیٰ سے لو، یہاں کی زمین میں شہنشاہت چاہے تو بھی مصطفیٰ سے لے لو، ہر جگہ کی نعمت مصطفیٰ لٹانے والے اللہ نے انہیں خاصی میں نعمت بنایا ہے، اللہ نے انہیں خاصی میں نعمت۔ آپ پوچھیں گے مول صاحب مانگے تو دیتے؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، اللہ اللہ، میرے بولو بھائی، میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، اس کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، مجھ کو احساس پہلے ہوتا ہے، فرمان سے اللہ اللہ، قربان جاؤ میرے آقا کی رحمت پر۔ یہ ہے دیکھو رحمت للعالمین کی شان۔ ایک صحابی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت خانہ رحمت پر تشریف لائے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، حضور جب میں گھر میں جاؤں تو کیا کروں؟ تو حضور نے کہا سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرو۔ ہمارے راستے بھی ہے، خالی وہ صحابی کے راستے نہیں تھا ایسا، ہمارے راستے بھی ہے حکم، گھر کو گئے تو سب سے پہلے سلام کرنا۔ کیا کرنا بھی ذرا بولو؟ سلام کرنا، ماں باپ بھائی بہن رشتے دار کوئی بھی رہو، گھر میں جاتے ہی گھر میں سب سے پہلے السلام علیکم۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی کیا کرے، پوچھے یا رسول اللہ اگر میں ایسے وقت گھر میں گیا جب میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، جب میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، جب میں کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا اس وقت تم اپنے نبی کو سلام کرو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تم ایسے وقت گھر میں جاؤ جب کوئی نہ ہو تو اپنے نبی کو سلام کرو۔ پوچھے یا رسول اللہ جب کوئی تھے تو گھر والوں کو سلام کیا، جب کوئی نہ ہو تو نبی کو سلام کیوں کروں؟ قربان جاؤ صحابہ کے، وہ سوال اس لیے نہیں کر رہے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا، نہیں، وہ سوال اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہم سوال کریں اور نبی جواب دے، تاکہ یہ حدیث بن جائے اور قیامت تک امت کو معلوم ہو جائے۔ ان کے سوال کا غلط مطلب نہ نکالنا، وہ سب معلوم تھا، خاموش بیٹھ جاتے تو ہم کو کیسے پتا چلتا؟ اجی یہ ان کے پوچھنے کے صدقے جاؤ، وہ پوچھ رہے ہیں تو ہم کو سب معلوم ہو رہا ہے۔ نبی پاک رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب کوئی گھر میں ہو تو ہم گھر والوں کو سلام کریں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یا رسول اللہ جب کوئی نہ ہو تو ہم اس وقت نبی کو سلام کریں، یہ بات کیسی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو رحمت والے مصطفیٰ نے جواب دیا سن اے ایمان والے، جب ایمان والے کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو اس کا رب اور اس کا نبی اس کے گھر کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔